دیکھیے حضرات، یہ ہیں مفتی عفان امروہہ کے جو جامع مسجد میں حدیث الاستاد ہیں، اور ان کی ٹیم میں اور کئی لوگ ہیں، مفتی جائد اور مفتی سعید الاسلام اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے جامع مسجد سے یہ فتویٰ شائع کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس فتوے میں انہوں نے جلوس کے خلاف فتویٰ نکالا ہے یہ، اور اس میں بڑی گڑبڑ کی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسی دن جس دن پیدا کیا اسی دن اس لیے بلا لیا کہ تاکہ کوئی خوشی بھی نہ منائے اور غم بھی نہ منائے، سب خاموش ہو کر بیٹھ جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام ائمہ کی کتابوں میں اور خود انہی کے عالم مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا نبی کی وفات کا دن 12 ہے، وصال کا دن 12 ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ اگر 2 مہینے 30 کے کر دو، یا 2 29 کے کر دو، یا 1 31 کا کر دو، یا سارے 30 کے کر دو، سارے 31 کے کر دو، سارے 29 کے کر دو، پورا حساب لگانے کے بعد بھی 12 ربیع الاول نبی کی جو ہے وصال کی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ اور ان کے ایک عالم ہیں جنہیں یہ حکیم الامت کہتے ہیں، اشرف علی تھانوی، انہوں نے کتاب میں لکھا ہے، کتاب کا نام ہے نصر الدین، کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کا دن، جبکہ وفات کا لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ سنیں گے تو ذرا سمجھ جائیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نبی کی وفات کا دن 12 نہیں ہے۔ اشرف علی تھانوی بھی اپنی کتاب میں لکھ چکا ہے۔ اور پھر بھی انہوں نے امروہہ کی جامع مسجد کے نام نہاد مفتیوں نے، اور جس میں کہ سب سے بڑے مفتی ہیں ان کے مفتی عفان، انہوں نے فتوے میں اتنی گڑبڑ کر دی، جبکہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے شریعت کے اندر کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کسی قانون میں رد و بدل کر سکے۔ اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم امت کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ فتویٰ نکال دیا اور جلوس کے خلاف فتویٰ نکال دیا۔ مگر الحمدللہ امروہہ کے عوام چونکہ سنی ہے، بھلے ہی کچھ لوگ دھوکے میں ان کے چکر میں پھنس گئے ہیں، لیکن پھر بھی جلوس نکلا اور ماشاءاللہ بہت اچھا نکلا۔ تو میری لوگوں سے بس اتنی گزارش ہے کہ اس فتوے پہ غور کریں اور جا کر کے پوچھیں، کیونکہ آپ لوگ ان کے پیچھے ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، ان کے پیچھے اپنی عبادتیں کرتے ہو، تو اتنا حق تو ہے آپ کو پوچھنے کا کہ مفتی عفان صاحب ہمیں یہ ثبوت دیجیے آپ کہ یہ جو فتویٰ ہے کیا آپ کا یہ فتویٰ ٹھیک ہے، اور اگر ٹھیک ہے تو اس کی ہمیں کوئی معتبر دلیل دیں آپ، اور کم سے کم 200-300 پرانے سال کی کتاب ہونی چاہیے جس کی ہمیں دلیل چاہیے، جیسے کہ جلال الدین سیوطی ہیں اور بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کی کتابوں سے ہمیں ثبوت دیجیے۔ آپ اس طریقے سے آپ جا کر کے پوچھیں تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ لوگ ان کے چکر میں بہت غلط پھنسے ہوئے ہیں۔ اور دیگر کتابوں میں ان کی خفیات ہیں، لیکن چونکہ فتوے کے اوپر بات چل رہی ہے اسی لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔